ضرور یہ دلیل رب کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ پہلے تو مطمئن ہو جاؤ. جب مطمئن ہو گئے رب بول رہا میں راضی, پہلے وہ راضی ہو رہا ہے. یا یہ تو نفس مطمئنہ ارجع الی ربی کی راضیۃ مرضیہ, پہلے تیرا رب راضی ہو رہا, بعد میں تجھے راضی کرا رہا ہے. اتنا نہیں بول رہا ہے فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا. اتنا نہیں, جنتی میری جنت میں بھی داخل ہو جا. پھر جنت والا بلا کو داخلہ دے رہا کیا نہیں, پھر جنت کی تلاش میں کہاں بھاگتے کہاں پھرتے, خود کی محنت سے جنت نہیں ملتی یار, عطا کرا تو مل جاتی ہے. پہلے اطمینان. اب اطمینان کہاں سے آتا, تو قرآن فرمایا اللہ کے ذکر سے. یہ تو معلوم ہے نا, اللہ کے ذکر سے اطمینان آتا. آج انسان جو جی رہا نا کس کے لیے جی رہا ہے, کئی کو نوکری کر رہا ہے, چار پیسے آنا, اچھا بچہ کھانا, میں میری بیوی بچے اچھے رہنا. ہر آدمی نوکری بھی کر رہا ہے, ڈیوٹی بھی کر رہا ہے, تجارت, ہر ایک کا مقصد دنیا میں عالم شہادت میں, یہ ناسوتی عالم میں انسان جو بھی حرکت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے, تاکہ ذرا اطمینان رہنا. مگر مادی چیز میٹیریل 100 روپے کماتا خود پہ آرام سے سوتا تھا, 1000 روپے ڈیلی آیا تو پریشانی بڑی, روز 1,00,000 روپے آئے تو ہے سو چین بھی نکل گیا. کہاں رکھنا, چور آتا کہ آفیسر آتا کہ کہاں رکھنا, کون کیا کرتا کہ جب 100 روپے میرے اچھے تھے, آرام سے اطمینان میں تھا, 1,00,000 روپے آئے تو پریشانی بڑھ گئی ہے کیا نہیں. تینے کیا سوچ رہا ہے, جتنی دولت آئیں گی اتنا مجھے اطمینان ملے گا, نہیں جتنی دولت بڑھے گی اطمینان نکل جائے گا. تو معلوم کیا ہوا, دنیا کی دولت سے, دنیا کی ترقی سے, مادی میٹیریل کی امپرومنٹ سے انسان کو اطمینان نہیں ملتا, بلکہ قرآن کا چیلنج ہے کہ دل کو اطمینان اگر مل سکے صرف ذکر الہی سے. اچھا, ذکر الہی سے دل کو اطمینان ملتا. انہیں اطمینان میں آیا تو اللہ راضی ہوتا, راضی ہوا تو جنت دیتا. مگر اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے کیا کرنا, ذکر سب کر رہی, کیا سب سے راضی ہے نہیں. پھر اس کا فیصلہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, سب کامیاب نہیں, قد وہی, قد افلح وہی کامیاب ہوگا, وہی فلاح پائے گا. قد افلح من تزکا, جو پاک ہوا, پاک ہو کو وہ ذکر اسم ربی, جب اللہ کا ذکر کرا, نماز پڑھا تو اطمینان. تو ناپاک بن کو, گندا بن کو, کتنے ذکر کراتے بھی ازرو یہ قرآن بیکار. ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. اور قرآن اس کیا بول رہا ہے, ذکر سے پہلے پاک ہو جاؤ. اور اللہ بھی کیا بولا محبوب کو, 2 چیز سے چین ملتا. کیا بولا سورہ توبہ میں, اے محبوب خذوا باموالکم, اے محبوب جو بھی میرے لوگ میرے بندے اگر اپنا مال تمہاری خدمت میں لائے تمہیں قبول کر لو, اور قبول کرنے کے بعد تو تطہرکم, تم ان کو پاک کرو, یزکیہم, ان کو صاف کرو. اتنا ہی نہیں میرے محبوب, صلو علیہم, ان کے لیے تمہیں دعا کرو, کیوں تمہاری دعا ان کے بے چین دلوں کا چین ہے. تو دل کو چین ازرو یہ قرآن 2 چیزوں سے ملتا, دولت سے نہیں, مادی چیزوں سے نہیں. قرآن کے نقطہ نظر سے اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنا, اور ذکر سے پہلے تمہیں پاک ہونا, اور یا تو نبی کی دعا میں آنا. اب نبی نہیں ہے تو نائب رسول ہے, رسول کے جو نائب ہیں, فنافر رسول کے مقام پر جو ہوتے ہیں, ان کی بھی دعا لیا تو اطمینان میں آ جائے گا. تو 2 چیزوں سے اطمینان مل رہا قرآن سے. یہ مین چیز یہ کرنا, ہمیں ناپاک بندوں کرے تو نہیں ہوتا. اللہ بھی نبی کو کیا بول رہا ہے, تمہیں دعا کرنے سے پہلے ان کو پاک کرو. محبوب دعا سے پہلے پاک کرو, تطہرکم, ایکسٹرنل پاک کرو, یزکیہم, انٹرنل بھی پاک کرو. ان کے ظاہر کو بھی پاک کرو, ان کے باطن کو بھی پاک کرو. وہ پاک ہوئے پیچھے جب دعا کرو. تو گندے بن کو دعا لیا چلتا نہیں, پاک ہو کو دعا لینا ہے نا. اللہ کا ذکر بھی, ناپاک بن کو اللہ کا ذکر کرا تو قبول نہیں, اللہ کا فیصلہ. تو بھی کیا کرنا, اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے, نماز پڑھنے سے پہلے پاک ہونا. قانون. پھر یہ پاک ہونے کے لیے کہاں جانا, خود بخود کون بھی پاک نہیں ہوتا. پھر کہاں جانا, صوفی سینٹر کو آنا. ذکر گھر میں کر لینا, پاک خانقاہ میں ہونا. صوفی سینٹر بھی خانقاہ ہے. پاک ہونا پہلے یہاں. اچھا کلیئر سے پاک ہو گئے تو جب جانے کے بعد تمہیں مراقبہ کی, مشاہدہ کی, کیا بھی کرے تو بھی اس کی تجلی ہوتی.
ہے نہیں. تمہیں ناپاک بن کو کیا کرتی بھی کیا بھی ہوتا نہیں. یہ پاک کیا ہے ناپاک کیا؟ کیا میں نہا کو دھو کپڑے پہنا تو پاک ہوا کیا؟ نہانے دھونے سے پاک نہیں. عقیدہ پاک ہونا، نظریہ پاک ہونا، خیال پاک ہونا، نیت پاک ہونا، ارادے پاک ہونا، اس کا شعور بھی پاک ہونا، اس کا تحت شعور بھی پاک ہونا، اس کا لاشعور بھی پاک ہونا. کوئی گراہی نہ بیٹھا جائے اوپر کیا کہ اچھا میں تمہارے سے کیا دشمنی کرتا، میں اگر میرے سب کانشیس میں کلتا گتا تھا کتنا بڑا گتا، شعور میں نہیں، اچھا حضرت کا تھا چاپیوں کا تھا، تحت شعور میں، سب کانشیس میں، انکانشیس میں، لا شعور میں ان دکھتے بولتا ہے چھوٹا تھا اتنا کیسے بڑا. جلن آ گئی. کہاں گئی؟ اس کے خزانے خیال لا شعور میں. اس کے تعلق سے نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ، کپٹ ہے. ظاہر میں ہاتھ ملا رہا ہے، دل میں بولتا کیسا ان بڑا. یہ بھی پاک ہونا، اس کا شعور بھی پاک ہونا، تحت شعور بھی پاک ہونا، لا شعور بھی پاک ہونا. ہر اعتبار سے پاک ہو جا تو بعد میں ذکر کر لے تو مالا مال ہو جائے. ہے نہیں؟ پاک ہونا. سمجھ میری بات. جو پاک ہونے کے بعد انہیں مدینے کو سلام بھی ہے تو جواب آتا وعلیکم السلام امتی. بغداد سے بھی جواب آتا، اجمیر سے بھی جواب آتا، ہر ولی سے بھی جواب آتا. ایک صاحب بولے حضرت مجھے اتنے روز سے میں نمازاں پڑھ رہا ہوں، اتنے روز سے ذکراں کر رہا ہوں، چھلے چھٹیاں کر رہا ہوں، ایک دن بھی نہ جواب آیا نہ سلام آیا. تو اس کی مثال میں کئی جگہ بولتا ہوں، میں بھی ذرا بول کے آگے بڑھتا ہوں. موبائل دیکھیں، موبائل کریکٹ تھا میرا موبائل بھی، میرے دوست کا بھی، سیم موبائل نوکیا کا، سم کارڈ بھی BSNL کا، دو جنے بھی خریدے. سب کرنے کے بعد کوڈ لگایا، میں کوڈ لگایا مدینے سے، السلام علیکم، وہاں السلام، اچھے ہیں کیا حضرت کو، تو جواب آیا. انہیں بھی سیم نمبر لگا رہا ہے، نہ جا رہا بھی نہیں کچھ آ رہا بھی نہیں. موبائل کریکٹ، سم کارڈ کریکٹ، پھر کیا بھی جا رہا بھی نہیں آ رہا بھی نہیں. حضرت کا تو دیکھ با تیری بیٹری لو ہے. بیٹری لو، اس واسطے کیا بھی جاتا بھی نہیں. تو عشق رسول سے بیٹری کو چارج کر لے، عشق رسول سے بیٹری کو چارج کر لے. چارج میں آ گیا تو کہاں بھی سلام جواب آتا. اب چارج کرنا تو کیا کرنا، نوکیا کا موبائل رہا تو نوکیا کا چارجر ہونا. ریلائنس کا چارجر نوکیا کو نہیں آتا، کرنٹ واچ ہے، سوئچ واچ ہے، چارجر میں بھی فرق ہے. اگر موبائل کو چارج میں کرنا ہے تو کیا جو کمپنی کا بنا اسی کمپنی کا چاہیے، ہے نا. پھر نوکیا والے کو نوکیا کا چارجر، ریلائنس والے کو ریلائنس کا چارجر. تو وہ کیا ہے، قادری مرید کو قادری چارجر چاہیے، چشتی مرید کو چشتی چارجر چاہیے. جس کا امید بنا ہے اس کا پیر اس کے لیے چارجر ہے نا. پیر کی صحبت میں بیٹھے گا تو پیر اس کی بیٹری کو چارج دے دے گا، ہے نا. چارج دے دیتا، جب تک انہیں چارج میں ہے وتھ ان اسٹیٹ میں ڈائریکٹ بات کر سکتا کسی سے بھی. ذرا کہتے بھی ادر اسٹیٹ بات کرنا، دوسرے بزرگوں کو بات کرنا، مزار کو جا کو وہ تو کیا کرنا، ادر اسٹیٹ کو تو زیرو لگانا. موبائل واچ ہے، نمبر واچ ہے، ادر اسٹیٹ کو لگانا تو کیا کرنا، زیرو ایڈ کرنا. زیرو ایڈ کرے تو کہاں بھی انڈیا میں بات کر سکتے. یہ بھی ویسا صاحب مزار سے بات کرنے کا رہا تو اپنے پیر سے ڈائریکٹ وتھ آؤٹ زیرو، پر صاحب مزار کو بات کرنا تو پیر کا سلام پہنچانا. صاحب مزار کے پاس جا کر اپنے پیر کا سلام پہنچایا تو زیرو ایڈ ہو گیا. تو انہوں ہم نہ دیکھو نہیں، ہمارے پیر کو دیکھو جواب دیتے ہیں. تو آج ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو انسان کے وجود میں اللہ دو قوتیں دیا ہے، اچھا یاد رکھو. ایک ہے قوت ملکی، دوسری قوت بہمی. ملکیت، بہمیت، نفس کے تقاضے بتا رہا ہوں. تو قوت ملکی فرشتہ نما صفت، قوت ملکیت کا غلبہ ہوا، انسان الوہیت کی سیر شروع کرتا ہے، فرشتہ صفت بن جاتا ہے، اس کے اندر عبادت کا جذبہ آتا ہے اور انسان دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ آتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ آتا. یہ قوت ملکی کے تقاضے. اور قوت بہمی، بہمیت کا شکار ہو گیا
تو سفلیت کی طرف چلا گیا تو حیوانی بنگا رہے، کسی کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، اسے حسد کرنا، بغض کرنا، عداوت کرنا، یہ سب بھی کیا، یہ صرف قوت بہمی کے تقاضے. تو قوت بہمیت، قوت ملکیت، جب قوت ملکیت کا غلبہ آ گیا تو اس کے اندر فرشتہ نما صفات آ جاتے ہیں، تو جہاں چاہے جب چاہے جس سے چاہے بات کر سکتا ہے. تو ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کہیں کے لیے جی رہی، اطمینان کے لیے نہیں. تو اطمینان صرف ذکر الہی سے مل سکتا ہے، اور ذکر الہی کرنے سے پہلے کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اپنے آپ کو پاک کر لو. پاک ہونے کے بعد جب تمہیں ذکر کرو، جو طریقہ بتایا جاتا ہے اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تمہیں ہر جگہ کامیابی ملیں گی. مگر آج کا دور کیا ہے، انسان ذکر میں کیا کہ بیٹھتا ہے، ذکر کر رہا ہے، خیال منتشر، زبان پر اللہ کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، نہیں ہوتا، فیز اڑ گئی، کنیکشن کٹ گیا. تصور قائم رہنا پیر کا، ایسا تصور قائم رہنا میں نہیں، میرا پیر ہی سے ذکر کر رہا ہے. اپنے آپ کو پیر نما بنا لے کہ میرا ایسا پیر ہی کا ہے، تو کچھ جھلک پیر کی وہاں نظر آئیں گی، تو تجلیات نظر آئیں گے. تو لہذا خانقاہ میں بزرگاں یہی تعلیم دی. کیا دیے؟ پہلے اس کا تزکیہ نفس کو پاک کر کے کلمے کی تلقین پہلے اسے کرتے. در کلمہ کفر دو شکست چار، استفل مرشد کامل برار. بزرگان کیا فرماتے ہیں؟ کلمے میں 2 کفر ہے، 4 شرک ہے، اسے پاک کر لے گئے. کیسا حضرت؟ کافر کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوتا، پھر ایک کلمے میں 2 کفراں 4 شرکاں کیسا؟ پھر گئی حلال، گئی حلال کیا نہیں جی؟ مگر پوری گئی حلال نہیں. گئی میں پیشاب حرام، گئی میں گوبر حرام، گئی میں خون حرام. مگر ذرا کلیئر کٹ کر لینا، کفر 2 قسم کا، کفر حق، کفر باطل. یہ پہلا کلمہ سکھانا، مسلمان بنانا، جسے کلمے کی کل سمجھانا. ہر پیر کا کام ہوتا اپنے مرید کو پہلے کلمے طیبہ کی حقیقت سے واقف کرایا جائے تاکہ وہ کفر و شرک سے بچ سکے. کفر و شرک بہت بڑا گناہ، اس سے انہیں بچ گیا مالا مال ہے نا. تو 2 کفر، ایک کفر حق، دوسرا کفر باطل. کفر کے معنی کیا سا کیا پر اعتراض ہے؟ سر کیا بول رہے ہیں آپ؟ کچھ بول رہے تھے، بولے ایسی بات اگر کوئی زبان سے میری نکلی جو غلط ہے تو آپ لوگوں کو حق ہے بولنے کا، پوچھنے کا، ہے نا جی. اچھا کوئی بات. ایک بات درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا حبیب شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو پہلے جان لیں انسان اشرف المخلوق ہے. کلمہ باہر نہیں، کلمہ انسان کے وجود میں ہے. لا الہ الا اللہ. نفس، لا کا تعلق نفس، الہ کا تعلق دل، اللہ کا تعلق روح. لا الہ الا اللہ، نفس، دل، روح. محمد رسول اللہ، نور سر ذات. سمجھ میں آ بات؟ یہ عروج بھی الگ ہے، نزول بھی الگ ہے. یہ مداری سمجھنا، اسے بولتے تنزلات ستہ. قبل کون سے پہلے 3 مرتبے ہیں، احدیت، وحدت، واحدیت. یہ کیا ہیں؟ یہ قدیم ہیں، یہ بذات ہیں، یہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. کن کے بعد مراتب خارجہ، یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے. وہ کیا ہے؟ ارواح، امثال، اجسام.